الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويل لكل همزة لمزة. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا. انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کے ساتھ جو عارض پیش آئیں گے ان کو بھی پیدا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حل قرآن کے اندر بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر مشاغل بھی آئیں گے، رکاوٹیں بھی آئیں گی، دقتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. لہذا ان پریشانیوں کا حل، ان عوارضات کا حل قرآن کریم کے اندر ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت دائمی نہیں ہے. کوئی بھی مصیبت آئے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. ہر شے کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے. کوئی بھی شے ہو ایک نہ ایک دن اس کو فنا اور ختم ہو جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان پریشان نہ ہو، کوئی بھی انسان دقت میں نہ آئے، کیونکہ کوئی بھی مصیبت دائمی نہیں ہے. ہر مصیبت ختم ہو جائے گی. لہذا مشکلات کے اندر گھر کر کے اپنے عقائد کے اندر مضبوطی اور استقلال اور ہمت کو پیدا کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر مشکلات آئے، پریشانیاں آئے اور آپ کے ایمان پر بھی آنچ آئے، آپ کے عقائد کے اندر بھی فساد آئے. لہذا پریشانی کا آ جانا پریشان کن نہیں ہے. پریشانی کے آ جانے کے بعد اپنے عقائد سے اور اپنے نظریات سے پھر جانا یہ پریشان کن ہے. اور آفتیں تو آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. لہذا کوئی آفت نہیں ہے، کیونکہ ہر آفت کو ختم ہو جانا ہے. اگر کوئی آفت ایسی ہے جس سے پریشان ہوا جائے تو آفت ایسی ہے کہ دین پر آفت آ جائے. دین پر آفت کیسے آئے گی؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنی فطرت سے ہٹنے لگے تو سمجھو دین پر مصیبت آ گئی ہے. اور دین پر مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے. مصیبت طرح طرح کی آتی ہے، لیکن ایک مصیبت وہ ہے جو انسان کے وجود کے ایک عضو سے آتی ہے. اس عضو کو میں اور آپ زبان کہتے ہیں. عربی کے اندر اس کو لسان کہتے ہیں. اور جو آفات زبان سے آئے ان کو آفات لسانیہ کہتے ہیں. زبان سے آنے والی آفتیں، زبان سے آنے والی پریشانیاں وہ کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو غیبت کرے. اور فرمایا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو تانا دے. معزز سامعین، اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو غیبت کرنے لگ جائے، تانے دینے لگ جائے، اس کی آفات، اس کی تباہیاں اور اس کی بربادیاں اس کے سانس نکلنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے چغلی اور ایک شے ہے غیبت.
اور ایک چیز کو بہتان کہتے ہیں اور ایک چیز ہے تانا۔ کوئی شخص کسی کی برائی کرے اور وہ برائی اس شخص کے اندر پائی جاتی ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص دوسرے شخص کے پاس جا کر کے اس شخص کی برائی کرے، اس کے اندر کی کمیاں بتائے اور اس نیت سے بتائے کہ یہ شخص اس سے انتقام لے، بدلہ لے، تو اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ اور کوئی شخص کسی کے اوپر کلام کرے، کسی کی عزت کو موضوع بنا کر کے بات کرے اور اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور کوئی شخص کسی کے سامنے جا کر کے بات کرے اور میٹھے لہجے کے اندر بھی بات کرے، لیکن تلخیوں کا اثر جان بوجھ کر کے اپنے کلام کے اندر اس شخص کے سامنے ظاہر کرے، اس کو تانا کہتے ہیں۔ یہ آفات لسانیہ ہے، وہ آفات اور مصیبتیں ہیں جن کا صدور زبان سے ہوتا ہے، جو انسان کی زبان سے نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے، وہ چغل خوری کرتا ہے اور دوسروں کی عزت پر، آبرو پر کلام کرتا ہے، دوسروں کو مطمع نظر بنا کر کے، ان کو موضوع بنا کر کے ان کی عزت سے کھیلتا ہے، وہ شخص زناکار سے بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتلائی ہے۔ آج ہم دیکھیں، اپنی مجلسوں کے اندر غور کریں، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر چوری نہ ہوتی ہو، چغل خوری نہ ہوتی ہو، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر غیبت نہ ہوتی ہو۔ ہماری کوئی میٹنگ اللہ کے یہاں جیسی ہماری میٹنگیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہماری میٹنگوں کے اندر، محفلوں کے اندر، مجلسوں کے اندر تانے کسے جاتے ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں، چغل خوریاں ہوتی ہیں اور انسان کی عزت سے کھیلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے، اس کی عزت کو اشرف بنایا ہے، اس کو قابل تکریم بنایا ہے۔ اور کیسا قابل تکریم بنایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفہ پہ ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جلوہ افروز ہیں، صحابہ آپ کے سامنے، فرمایا کہ آپ بتائیے آج کون سا دن ہے، آج میں یہاں کھڑا ہوں، یہ جگہ کون سی ہے، اور یہ بتلائیے کہ یہ مہینہ کون سا ہے۔ جو حاجی ہے وہ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کس کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ کے سامنے رسول اللہ نے جب یہ سوالات اٹھائے تو صحابہ نے جواب دیے، اللہ کے رسول آپ سوال کر رہے ہیں، آج ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، آج عرفہ کا دن ہے، اس کو میں اور آپ یوم عرفہ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول آج ذی الحجہ کا مشرف اور مکرم اور عزت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یوم عرفہ کے دن کی فضیلت ہے، جیسے آج اس جگہ کی فضیلت ہے جہاں میں اور آپ جمع ہیں، اور جیسے اس ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت ہے، ایسے ہی قابل تکریم، قابل عظمت اور قابل عظمت ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر کے، مثال دے کر کے فرمایا کہ جیسے آج کا دن عظمت والا ہے، آج کا دن اشرف ہے، آج کا دن برکتوں والا ہے، پھر کسی طرح ایک انسان کی عزت، اس کی آبرو اور اس کی عزت اور عظمت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے تشریف فرما ہے اور کہہ رہے ہیں واہ اللہ نے تجھے کیا عزت بخشی ہے، کیا قابل تکریم تجھ کو بنایا ہے، اللہ نے تجھے عظمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، ان سے پوچھا بتلائیے کیا اس کعبے سے بڑھ کر بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے، کیا اس کی عظمت سے زیادہ کسی کی عظمت ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بولے اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول آپ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو حضرت عبداللہ بن عمر، اے عمر کے بیٹے یاد رکھو
کہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی، ایک اللہ کا نام لینے والے کی عزت اور عظمت اس کعبے سے بڑھ کر ہے، اس بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ معزز سامعین، بے شک کسی کی عزت پر کلام کرے، کسی کی عزت کو مدمح نظر بنا کر کے اس پر جملے کٹے تو یاد رکھو یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شخص ایسا مجرم ہے جیسا کہ اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو اور کعبے کو ڈھانے والا ہے۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر غیبت نہ ہوتی ہو۔ بڑے بڑے حاجی، حجاج، نمازی، تہجد گزار، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو ان سے باز آ جاؤ۔ ایک انسان کی عزت کو، اس کی عظمت کو اور اس کی تقریر کو اللہ کے رسول نے یوم عرفہ کے دن سے بھی بڑھ کر کے بتلایا ہے، اور کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر سے بہتر ایک مومن کی عزت کو اور ایک مسلم کی عزت کو بتایا ہے۔ میں اور آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ ان غفلتوں کو چھوڑو، خوابوں کی زندگی سے باہر آؤ اور ہر انسان کی عزت کرو، اس کے منہ پر اس کی تعریف نہ کرو۔ جہاں برائیاں کرتے ہیں اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے اس کی تعریف کے جملے کہو، اور جملہ کشی، تانا کشی یہ چھوڑو۔ جب ایک ادنا سے انسان کی عزت اور عظمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے اور یوم عرفہ کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، تو مجھے بتلائیے جو اللہ کے راستے کی طرف آپ کو لانے والے ہیں، جو اللہ کی یاد آپ کو دلانے والے ہیں، کہ جن حکموں سے آپ چرچاوی کر بیٹھے ہو، اللہ کے حکموں سے پنگا لے بیٹھے ہو، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر بیٹھے ہو، مجھے بتلائیے آپ ان علماء کی کس طرح چسکے لے لے کر غیبتیں کرتے ہیں، کس طرح ان کی عزت اور پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ کیا علماء آپ کو اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ دین کے خدام کو اپنا خدام سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے علماء کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ شخص جس کو استنجا کرنے کی تہذیب نہ آتی ہو، جس کو بات کرنے کا تماشا نہ آتا ہو، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، کہ اللہ نے علماء اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ اس شخص کی زبان سے جو اللہ کے فجر کے سجدوں کا مذاق اڑائے، ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑائے، اگر اس کے بازار کے اندر ہو، اس کی مغرب کچہریوں کے اندر ہو، عشاء اس کے بستر پر ہوتی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی گندی اور ناپاک زبان سے علماء کی حرمت پر، ان کی عزت پر، ان کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت دے؟ ہرگز نہیں۔ معزز سامعین، علماء آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں تو صرف اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نام لیوا بنے، حقیقت میں مومن بنے، مسلم بنے، اللہ کے حکموں کو، رسول اللہ کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے بنے۔ یہی علماء کی کڑن ہے، یہی علماء کی چاہت ہے۔ باقی کوئی مالی مدد، کوئی مالی نصرت، کوئی تنظیم علماء کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کی قسم فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ روئے زمین پر اللہ کے وی آئی پی لوگ ہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ اپنے بندوں کو، اپنے وی آئی پی آدمیوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو حکومت کا بھی یہ قاعدہ قانون ہے کہ حکومت بھی ان سے انتقام لیتی ہے۔ مجھے بتائیے اس روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، ائمہ مجتہدین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ان علماء کا مقام ہے، جن کی عزت، جن کی عظمت، جن کی شوکت پر میں اور آپ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ معزز سامعین، جب علماء کی عزت پر، آبرو پر کوئی آنچ آتی ہے، اللہ کا عرش کانپتا ہے، اللہ ہیبت کے اندر آتے ہیں، جلال کے اندر آتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کا دشمن ہو تو وہ اس کے مضبوط حصے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تاکہ آئندہ یہ میرے ساتھ ٹکر نہ لے۔ اگر آپ اسی طرح میں بھی علماء سے ٹکر لیتے رہے، اللہ ہمارے مضبوط حصے کو نقصان پہنچائے گا۔ ہماری آنکھیں ہوں گی لیکن وہ دنیا دیکھے گی، قرآن نہیں دیکھے گی۔ ہمارے کان ہوں گے، غیبتیں سنیں گے، چغلیاں سنیں گے، لیکن اللہ کا کلام ان سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے کلام کو سننے کی طاقت نہیں رہے گی۔ ہم چلیں گے لیکن بازاروں کے اندر چلیں گے، مسجدوں کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ختم علی سمعہ، کانوں میں اس کے ڈاٹ گھسو دوں گا کہ اس کو قرآن کی بات فائدہ نہ پہنچائے گی۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دوں گا، اس کو حق نظر نہیں آئے گا۔ لہذا معزز سامعین، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اپنے علماء سے منسلک رہیے، ان کی عزت کیجیے۔ اللہ کی قسم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا
آپ کی آبرو کا اللہ کے یہاں آپ کا مقام بن جائے، اس لیے آپ کی منتیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کی خوشامدیں کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کی قدر نصیب فرمائے، لغویات سے، غیبت سے، چوری سے اور چغل خوری سے اور طعنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔